اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت، عزت اس اکیلے وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہو، جو میرے آپ کے تمام جہانوں کے اس پوری کائنات کے خالق و مالک، وارث اور رازق ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اس عظیم انسان کے اوپر، رہبر عالم، محسن عالم انسانیت، سید المرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر، جس نبی نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک روح اور جسم کے ساتھ، دن اور رات کے ساتھ، سردی اور گرمی کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو اس دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیو، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ہمارا دین اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور صحابہ اکرام کا تعلق کس طرح کا تھا۔ یاد رہے، دین اسلام واحد عالمگیر مذہب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ساتھ قرآن مجید کو مبعوث کیا، جو لا ریب کتاب ہے، اور اس کے ساتھ دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے جس دین کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہترین دین ہے تمہارے لیے، یعنی دین اسلام ہے۔ الاسلام سلامتی دینے والا، سلامتی کو قبول کرنے والا، سلامتی دینے والا اور سلامتی کو قبول کرنے والا، امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا یہ دین ہے۔ یاد رہے، آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس انسان نے قیامت کے دن عرض محشر میں اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لا کر ہمارے سامنے پیش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز اس دین کو برداشت نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اگر تمہارے لیے دین کا انتخاب ہوا ہے تو وہ دین اسلام ہے، آپ اسی کے اوپر عمل کریں جس کا چناؤ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور ایج جو ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مدت اور مقدار ہمیں بتائی ہے۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ من 60 الی 70، 60 سے لے کر 70 سال عمر۔ میرے امت کے جو ایج اور عمر ہے وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان میں ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ملیں گے معاشرے کے اندر جو اس عمر کو کراس کر کے جائیں گے، 80 سال، 100 سال، ورنہ اس امت کی جو عمر ایج ہے وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہے۔ سابقہ امتوں کو دیکھیں اور ان کی قوموں میں عمر کو دیکھیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے
احادیث نبویہ موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے اندر نبی مبعوث کیے، کتابیں نازل کی، ان کے لیے معجزات ان کو دکھائے تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جان لیں اور اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کریں۔ اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 600 سال، 700 سال، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم اور امت ہے ان کی عمر 1000 سال بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کیا تھا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے نوازا ہوا تھا، دولت، گھر، ایک بہترین معاشرہ، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز ان کے اندر ان کے پاس میسر اور موجود تھی، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، ان کی پیروی نہیں کی۔ جب نبی ان کے پاس آتے تو ایک جملہ کہتے، ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہم اللہ رب العالمین کے دین کو تم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمارا اجرت اللہ کے پاس ہے، تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ اب دوبارہ اس حدیث کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان میں ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے روح کی طرف، اپنے قلب کی طرف، اپنے جسم کی طرف کہ آیا ہم نے اس 60 سال کی عمر میں، اس 50 سال 40 سال کی عمر میں دین اسلام کے لیے کیا کیا، اللہ رب العالمین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اپنے لیے کون سے نیک اعمال کیے ہیں، جنت کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عظیم صحابی رسول سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان ہے، ان کا تعلق انصار مدینہ سے ہے، عبد الاشعل قبیلے کے خاندان کے اس قوم کے سردار ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے سے لے کر ان کی وفات تک انہوں نے دین اسلام میں صرف اور صرف 4 سال کی زندگی گزاری ہے۔ کتنے سال کی؟ 4 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن جب اس کے مناقب پڑھتے ہیں، ہم ان کی فضائل پڑھتے ہیں، جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، حدیث نبوی میں دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے کیا کیا خوشخبری سنائی ہے۔ جب شہید ہوئے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول سعد بن معاذ ان کا جسم تو ہلکا تھا، ان کا جسم تو بڑا بھاری تھا، لیکن ہم جب اس کو کندھے میں اٹھا رہے تھے تو ہمیں ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ بھاری بھرکم جسم والے تھے یہ صحابی، بڑے طاقتور حسن و جمال کے تھے، لیکن جب ہم نے ان کی تدفین کے وقت ان کو کندھوں پہ اٹھایا اس کے جنازے کو، تو صحابی رسول کی جنازے کو ایسے لگ رہا تھا کہ چارپائی خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل یہ کندھا تمہارا نہیں، فرشتوں کا کندھا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر ہمارا دوسرا قدم اٹھانے کے لیے ایک وقفہ آ جاتا ہے، اور ہمیں دوسرا قدم اٹھانے میں ایسے محسوس ہوتا جیسے ایک وقت لگ جائے، یعنی ہم جلدی جلدی سے قدم نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں،
اس کی جنازے اور تدفین میں 70,000 فرشتے آئے ہیں رحمت کے۔ کون سے اعمال کیے ہیں ان 4 سال کی زندگی میں کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے عرش سے؟ اپنے زندگیوں کے میں اندر تبدیلی لائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے اور بوڑھا بابا جی ہے، نوجوان ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے نوکری والا ہے چاہے کاروباری ہے، چاہے کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کسان بھی کیوں نہ ہو، ہر شخص پریشان ہے، غمگین ہے، مہنگائی سے تنگ آ کر ہیں، پریشان ہیں، امن اور چین سکون نہیں ہے، ہر چیز میسر موجود ہے، پھر بھی ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر وہ امن اور سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے۔ ان سب چیزوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حلال رزق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں، اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خشیت اور خوف اپنے دلوں میں بساتے ہیں، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اچھا، یہ اولیاء اللہ ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں رکھی ہیں؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دنیا میں کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنے پسینے میں گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوئے انسان ملیں گے، سب عرض محشر میں کھڑے ہوں گے، ہر کسی کو اپنے نیکیوں کی فکر ہوگی، اپنے گناہوں کی وبال میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو نہ دنیا میں کوئی غمگینی ہے نہ آخرت میں وہ پریشان ہوں گے، بلکہ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات میں انحراف نہیں کرتا، تبدیلی نہیں کرتا۔ تعلق بالدین، دین اسلام کے ساتھ تعلق، اگر ہم کسی رسم اور رواج میں پھنس جاتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم دیکھیں کس قدر دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے خوشیوں میں، اپنے غمیوں میں، اپنے کاروبار اور تجارت میں، دن رات میں اگر ہم نظر دوڑائیں معاشرے کے اندر، کس قدر ہم دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، ان غم و پریشانی سے نجات مل جائے، دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ملیں، آخرت کے اندر بھی خوشخبریاں ملیں، نہ ہم دنیا کے اندر غمگین ہو نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہو ہمارے لیے، تو ہمیں صرف ایک عمل کرنا پڑے گا، وہ عمل ہے اتق اللہ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ تو جہاں کہیں بھی ہو، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اچھا، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں تو ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ چند خوشخبریاں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ نے فرمایا حقیقی تقوی پرہیزگاری دل کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنے سینے اور قلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا حقیقی پرہیزگاری تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، دل میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی تنگی کا شکار ہیں، اگر وہ مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان اور ہموار کر دے گا۔ کن کے لیے؟ یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آگے دوسری خوشخبری، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اس کے بعد ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں نوکری نہ ملے، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا امتحان لیا۔ کس چیز کے بارے میں؟ للتقوی، پرہیزگاری اور خوف کے بارے میں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اعزاز رکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ آج ہم مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے کوئی شکوہ نہیں، ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی، چاہے ولی ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، چاہے وقت کا عظیم محدث ہو، یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے ایک عظیم جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں صحابہ اکرام۔ حدیث شریف میں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد نادی ایک آواز دے گا کہ اے اہل جنت والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ جنتی لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دیا، جہنم سے بچا لیا۔
نعمتوں سے بھرپور لذیذ ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، ہر چیز میسر ہے، کوئی غمی اور پریشانی نہیں۔ جنت کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے۔ اب کون سی خوشخبری ہمیں ملنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے آج کے بعد میں کسی جنتی سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کسی بھی جنتی کے اوپر غصہ نہیں دکھاؤں گا، نہ کسی سے ناراض ہوں گا۔ اہل جنت کو بھی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تب ملے گی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر ان لوگوں کو رضامندی مل رہی ہے جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ طلاق کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر معاملے کو، ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے اچھائیاں بھی ہیں، ان کے لیے جنت بھی ہے، دنیا کے اندر بھی خوشخبری، آخرت کے اندر بھی خوشخبری، وزیادہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ان کو روز قیامت اپنا دیدار نصیب کروں گا، اپنا دیدار کرواؤں گا۔ ان کے لیے جنت بھی ہے، ان کے لیے رزق بھی ہے، اور رزق بھی وہاں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں۔ ان کے معاملات کو آسان کر دیتا ہوں، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں ان کے راستے کو ہموار کر دیتا ہوں، نہ وہ دنیا میں غم و پریشان ہوں گے، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اتنی ساری خوشخبریاں قرآن مجید میں موجود ہیں، صرف ایک عمل کرنے کی وجہ سے، ایک نیکی کرنے کی وجہ سے حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کا خوف، تقوی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، حلال رزق مل جائے، ہم بیماریوں سے نجات پائیں، پریشانیوں سے نجات پائیں، تو حقیقی معنی میں ہمیں اپنے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تعلق بالدین ہونا چاہیے، دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، مضبوط تعلق ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔